السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد فیضان نظامی اور آپ سب کو خیر مقدم کہتے ہیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل دی نظامی اسلامک ٹی وی میں۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں حضور سیدی غوث پاک کی کتاب الفتح الربانی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری 15ویں نشست ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور سیدی غوث پاک کی جو مجلس ہوگی، ابھی ہم پہلی مجلس ہی مکمل نہیں کر چکے ہیں اور اس کا 15 پارٹ ہو چکے ہیں، اور مزید ابھی اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں مفتی صفدر محاربی نظامی صاحب، تو ان سے جانتے ہیں مزید حضور سیدی غوث پاک اپنے ارشادات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تو اپنے آپ کو تقدیر الہی پہ چھوڑ دے، جیسی اس کی تقدیر تو ویسا بن جا۔ اب فرماتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، تعالو، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، نذلو للہ عز وجل ولقدرہ وفعلہ، ہم جھک جائیں اپنے رب کے لیے، ہم اس کی تقدیر کے سامنے بھی جھک جائیں، اس کے فعل کے سامنے بھی جھک جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو بندہ رب کے لیے جھکتا ہے اللہ اسی کو بلند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں، تقدیر سے مراد ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا ہے کہ اپنی کوشش، یہ نہیں کہ تقدیر کو مان لینا مطلب اپنی کوشش چھوڑ دینا، کوشش جاری رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھنے کے باوجود پھر ہمارا جو نگاہ ہے، جو ہمارا نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، یہی تقدیر ہے۔ جی، تو من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اپنے مولا کے لیے، اس کا مولا اس کو عزت دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کو عزت دے دیتا۔ تو اچھا، وہ آیت کریمہ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے بندے، تو مجھے یاد کر عاجزی کے ساتھ، میں تجھے یاد کروں گا بلندی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یا قوم تعالوا نذل للہ عز وجل ولقدرہ وفعلہ، اے قوم آ جاؤ تاکہ ہم جھک جائیں اللہ کے لیے اور اس کی تقدیر کے لیے اور اس کے فعل کے لیے، وَنُطَأْتِي رُؤُوسَ ظَوَاهِرِنَا وَبَوَاطِنَا، کہ ہم اپنے ظاہری سر کو بھی اس کے سامنے رکھ دیں اور اپنے باطنی سر کو بھی اس کے سامنے رکھ دیں، واہ واہ، یعنی ظاہر و باطن میں یکسو ہو کر اس کی جانب متوجہ ہو جائے اور اس کے سامنے رکھ دیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں کہ سر جھکا ہو دل نہ جھکا ہو۔ صحیح، وہ نا تیرا سر تو ہے صنم آشنا، جی تجھے کیا ملے گا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا، وہاں سر تو جھکا تھا، دل نہیں جھکا تھا، دل کسی اور جھکا تو وہاں بھی تھا لیکن کسی اور کے لیے، اس لیے کہ سر جس کے سامنے جھکے دل بھی اسی کے سامنے جھکے۔ اور میں آپ سے ایک بات کہوں، سر تب تک جھکتا ہی نہیں جب تک دل نہ جھکے، جب تک دل نہ جھکے تو سر کا جھکنا ہے ہی نہیں، اس لیے اصل ہے ہی دل کا جھکنا، اصل میں دل کا جھکنا روح ہے نا، سر کا۔ ہاں جی بالکل، تو اگر سر جھک رہا ہے اور دل نہیں جھک رہا تو وہ روح خوبصورت، ہاں جسم جھک رہا ہے روح نہیں جھک رہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سر بھی، ظاہری سر بھی جھکا دو اور باطنی سر بھی اس اللہ کے لیے جھکا دو۔ نوافق القدر، آؤ ہم سب قدر کی موافقت کر لیتے ہیں، نتیجے رب پہ چھوڑ دیں، اسی پر بھروسہ کر لیں۔ ونمشی فی رکابہ، اور اس کے ہم رکابی میں چل پڑتے ہیں، وہ ہمیں جہاں چاہے لے جائے، جیسا چاہے نتیجہ ہے۔ لِأَنَّهُ رسول الملک، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی فرستادہ ہے، وہ تو بادشاہ حقیقی کا جو ایک قاصد ہے۔ فَقَرَامَتُهُ لِأَجْلِ مُرْسَلِي، اس کی عزت اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ مَعَهُ حَمَلَنَا فِي صُحْبَتِهِ إِلَى الْقَادِرِ، جب ہم نے یہ کر لیا، عمل کرنے کے بعد نتیجہ رب پر چھوڑ دیا اور ہم تقدیر کی موافقت میں چل پڑے، تو ہوگا کیا، وہ ہمیں اٹھا کر اپنے مالک کی صحبت میں لے جائے گی۔ حملنا، اٹھا کے لے جائے گی ہمیں، فی صحبتہ الی القادر، اب جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی صحبت میں۔ اور فہنالک الولایۃ للہ الحق، پھر جب اس کی صحبت میں جائیں گے تب جا کر پتہ چلے گا کہ ساری سلطنت ہے ہی اس کی، ساری بادشاہت ہے ہی اس کی، جب اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے، جب تو رب تک پہنچ جائے گا اس حال میں،
تب جا کر تجھے اس کے علم کے سمندر سے پینا نصیب ہوگا. والعقل من سمات فضلی، اور اس کے دسترخوان، فضل کے دسترخوان سے کھانا نصیب ہوگا. سبحان اللہ. والاستناس بانسی، اس وقت تجھے اس سے محبت ہو جائے گی. والتغمد برحمتہ، اور تو اس کی رحمت میں چھپ جائے گا، سبحان تجھے چھپنا نصیب ہو جائے گا. پھر تیری زبان پر اس کا علم جاری ہوگا، تیری زبان پر اس کا علم جاری ہوگا، اور تو حکمت کی باتیں، پھر تیرے اندر حکمت کے جذبات جو ہے، حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. پھر کسی دنیا دار سے، دنیا والے سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. پھر ڈائریکٹ علم جو ہے خود جو آلات کا پیدا کرنے والا ہے، جو علم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ڈائریکٹ دے گا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا. اور پھر وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پھر یہ سارے راز تجھ پر آشکار ہوں گے. لیکن حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں ھذا الاحاد افراد من کل الف الف واحد من جمیع العشائر والقبائل، کہا کمبو اور قبیلوں کی لاکھوں جماعتوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو ایسا ہوتا ہے. اللہ اللہ. کوئی ایک ہی عبد القادر بنتا ہے، واہ واہ. کوئی ایک ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، کوئی ایک ہی بابا فرید بنتا ہے. اب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا غلام، اے میرے بیٹے، علیک بالتقوی، تجھ پر لازم ہے کہ تو تقوی کو اختیار کر لے. تقوی وقایتن سے بنا ہے، وقایتن، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا. لیکن یہ بچنا مطلق نہیں کہ ہر چیز سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا جو آپ کی آخرت کو نقصان دیتی، یہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی جان نے منع فرمایا ہے. ان چیزوں سے بچنا جو آپ کی آخرت کو نقصان دیتی ہیں، ان سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ بچنا تب آتا ہے جب ڈرنا ہو. اس لیے تقویٰ کا ایک معنی ڈرنا بھی علماء نے کیا ہے، اس لیے کہ بندہ ان چیزوں سے بچتا تب ہے جب اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے. بالکل. جبکہ اس کے اندر ڈر رب کا پیدا ہوتا ہے تب وہ بچتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھ لیں، ڈرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عذاب کا ڈرنا، ایک محبت کا ڈرنا. ایک محبوب کے خفا ہو جانے سے ڈرنا. ہاں جی، ایک ڈرنا اس لیے کہ وہ عذاب دے گا، اگر غلطی ہو گئی تو عذاب آ جائے گا، غلطی ہو گئی تو مشکل آ جائے گی، غلطی ہو گئی تو مصیبت آ جائے گی، غلطی ہو گئی تو پکڑ آ جائے گی. ایک بندہ اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ وہ محبوب ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں خفا نہ ہو جائے. تو یہ دونوں ڈرنا، ایک کو خوف کہتے ہیں، دوسرے کو خشیت کہتے ہیں. اور یہ دونوں ہی شریعت نے جو ہے جائز رکھے ہیں ہر ایک کو عاشق، کیونکہ کچھ صاحبان علم ہوتے ہیں، کچھ صاحبان عشق ہوتے ہیں. جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں خوف کے کہیں پکڑ نہ آ جائے، اور جو صاحبان عشق ہوتے ہیں انہیں موت، انہیں جو ہے ان کا نہ ان کو دوزخ کا پتہ، نہ انہیں جنت کی جو ہے نعمتوں کی اٹریکشن، کشش، وہ تو اپنے مالک کے لیے سب کرتے ہیں، اس لیے وہ مالک کو ہی راضی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا ڈرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں میرا محبوب نہ ناراض ہو جائے، جس سے مجھے پیار ہے وہ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے وہ جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں. اچھا، تقوی تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تقوی شرک سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے. شرک سے بچنے سے مراد یہ کہ آپ دائمی عذاب سے بچ جاتے ہیں، ہمیشہ کا عذاب آپ کو نہیں آتا اگر آپ صرف شرک سے بچتے ہیں. مومن ہو گئے، اس کے بعد آپ نے شرک نہیں کیا اور عمل کوئی بھی نہیں کیا، تو دوزخ میں جائیں گے، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. یہ بھی تقوی ہوتا ہے. پھر تقوی ایک جو ہم اردو زبان میں عام طور پر بولتے رہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جانا. صحیح. یہ بھی تقوی میں آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس لیے تقوی کا معنی ہوتا ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ سے دور کر دے. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ کو خفا کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کر دے، اس سے بچنے کو بھی تقوی کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ جو آخری جو ہے ہوتا ہے نا ڈرنا، یہ جو آخری بچنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت، اس کے دو پارٹ ہم کر لیں تو ہوگا. اس لیے کہ جو آخر میں جو رب سے دور لے جائے اس سے بچنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو تارے کو دنیا فقیر بن جانا، تارے کو دنیا کو چھوڑ دینا، فقیری ہے،
فقیر اسی کو تو کہتے ہیں جو مالک کا ہو جائے. تو وہ فقیر مالک کا ہو گیا اور پھر اس نے دنیا کو چھوڑ دیا. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے جو بالکل دنیا کو چھوڑا ہوا تھا, سیاحہ طبیعت تھی اور تقویٰ تھا, اور یہ تقویٰ تھا دنیا, وہ ایک جو ہے پیالہ لیا ہوا تھا اور ایک کنگھی لی ہوئی تھی, ان دونوں کے ساتھ سفر کرتے تھے. لیکن وہ ایک مرتبہ گئے دریا پر, دیکھا تو ایک بندہ جو ہے انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے, تو اس کنگھی کو بھی پھینک دیا. کہا جب انگلیوں سے ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں. پھر اسی دریا پہ تھوڑے سے آگے گئے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے کپ جو ہے پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے ہاتھوں سے. تو کہا جب ہاتھ کپ بن سکتے ہیں تو کپ کی بھی ضرورت نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں تارک الدنیا. اس لیے آپ نے شادی بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ ہماری شریعت میں, شریعت عیسوی میں موسوی میں جائز تھی رہبانیت, ہماری شریعت میں جائز نہیں. تو ہمارے ہاں دوسرا تقویٰ ہے, وہ کیا, یا تو تارک الدنیا فقیر ہو جانا, یا پھر تعلق ہر ایک سے رکھنا پر دل کا تعلق محبوب سے رکھنا. تارک الدنیا فقیر میں اور رہبانیت میں کیا فرق ہے؟ یہی دنیا کو ترک کر دینا. رہبانیت ایک ہی چیز ہوئی یا الگ الگ؟ یہ ایک ہی ہے. اس کو میں اردو ترجمہ کر دیا رہبانیت کا. ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیوی بچوں میں رہیں, خاندان میں رہیں, دنیا میں سروائیو کریں, اور اس کے بعد پھر جو دل ہے اس دل کا تعلق اپنے رب سے رکھیں. ہر ایک سے, فیضان سے بھی تعلق ہو, فلاں سے بھی, فلاں سے بھی, فلاں سے بھی, ہر ایک سے تعلق رہے, لیکن دل کا تعلق رب سے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو فرمایا علیک بالتقویٰ, تجھ پر لازم ہے کہ تو تقوی اختیار کر. اور تقوی کے اگر آپ دیکھیں گے تو فضائل اتنے ہیں. صرف 2 فضائل میرے ذہن میں اچانک آ گئے تو میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. بالکل. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے نا, اللہ ہر مشکل سے بچنے کا راستہ اسے عطا کرتا. اور خطبۃ الوداع کے اندر بھی حضور نے فرمایا نا کہ نہ کسی عربی کو عجمی میں, نہ کسی کالے کو غربے, کوئی فضیلت نہیں, کوئی فوقیت نہیں, لیکن اس کو اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, تقویٰ کرتا ہے. بالکل. اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ, جسے احسن القصص, قصوں میں بہترین قصہ کہا گیا, سب سے خوبصورت اور حسن والا قصہ کہا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں کئی طرح کے اسباق اور ہدایات, نور اور روشنیاں موجود ہیں. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کنکلوژن کیا, یعنی اختتام آیا اس قصے کا, بالکل اینڈ آیا, تو آپ کو پتہ ہے طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی داستان سنانے کے بعد جو آخر میں اس کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے. کہ نتیجہ کیا ہے, یعنی یہ پوری داستان کس کے متعلق ہے, اگر یہ کر لو گے تو یہ سب ہو جائے گا. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ کیا ہے, کنکلوژن جسے آپ کہتے ہیں, خلاصہ کہتے ہیں, وہ کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. آخری واقعہ ہے بالکل, کہ جو ہے وہ دوبارہ آئے تھے لینے کے لیے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر جو ہے رحم آ گیا کہ میرے بھائی ہیں, پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے اور جو ہے تم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کہا قالوا انک لانت یوسف. آپ نے فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے, اس لیے میں جملے بتانا چاہتا ہوں. یہ پوری داستان یوسف کا خلاصہ انہوں نے دیا. کہا میں یوسف, یہ میرا بھائی, اور سن لو بے شک ہر وہ شخص جو متقی بن جائے اور صبر اختیار کرے اللہ اس کو یہی مقام عطا کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. کنکلوژن ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. وہ جو ہے احسان والا ہو جاتا ہے, صاحبان احسان میں سے ہو جاتا ہے, اور اللہ کسی احسان والے کے احسان کو ضائع نہیں کرتا, بے شک اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پوری داستان آپ دیکھیں تو یہ اس کا آخری حصہ بڑا خوبصورت ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے یوسف کو, یہ تقوی اور صبر ہے. صبر, صحیح بات. تقوی دیکھیں کہ زلیخا بلا رہی ہے, حسن میں اعلیٰ ہے, اور بادشاہ یعنی نسب میں بھی اعلیٰ, حسب و نسب اور جو ہے حسن میں بھی اعلیٰ, وہ بلا رہی ہے اور ہے بھی کوئی نہیں, اور آپ کا عین حالت شباب ہے, عروج ہے نوجوانی کا, لیکن تقوی کمال کا. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ عزیز مصر جو بادشاہ مصر تھا, اس نے آپ کو وزارت خزانہ عطا کی, وہاں پہ تقوی. یعنی یہ پورا قصہ جو ہے یا تو ایک طرف تقوی ہے, یا بھائیوں کی طرف سے ملنے والے ہر مصیبت پر صبر. بالکل. زلیخا کی طرف سے ملنے والی ہر مصیبت پر صبر.
قیدیوں کی طرف سے ملنے والی ہر مصیبت پر صبر، اور حتیٰ کہ اتنا کمال کا صبر کہ جتایا بھی نہیں. جب بھائی ڈر گئے تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم جاؤ، تم پر کسی بھی طرح کی کوئی قدغن نہیں، تم آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا. بدلہ ہی کیا لینا، یغفر اللہ لکم، میں تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بخش دے. صبر اس کمال کا. تو یہ تقوی اور صبر مل جائیں تو انسان کو عروج عطا کرتے. بادشاہت بھی اس کے قدموں میں، سلطنت. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ کہاں سے سیکھی ہے اقبال تو نے یہ بادشاہی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. واہ ہے یتقی و یصبر. جب تقوی اور جو ہے صبر آ جاتا ہے پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں علیک بالتقوی، اے میرے بیٹے تقوی اختیار کر. علیک حدود الشرع، اور شریعت کی حدود کو لازم پکڑ. شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں اس سے آگے نہ بڑھ، ان حدوں میں رہ. اور شریعت کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے ہمیشہ کی جنتوں میں جائے گا. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں کو توڑ دے، فرمایا وہ پھر ہمیشہ کی جنتوں میں جائے. تو حدود شریعت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. حدود شریعت کیا کرتی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے ہر کام کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو نبیوں کا ساتھی بنائے گا، اس کو شہیدوں کا ساتھی بنائے گا، اسے صدیقین کا ساتھی بنائے گا، اور اسے صالحین کا ساتھی بنائے گا. اور پھر رب خود کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. دیکھو کتنے خوبصورت رفاقت ہوگی تمہاری. واہ سبحان اللہ. اس کے ذریعے، اس کے بدلے میں، حدود شریعت کو قائم رکھنے کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ نبیوں کی صحبت ملے گی، شہداء کی صحبت ملے گی، صالحین کی صحبت، صدیقین کی صحبت ملے گی، اور ہر حسین سے حسین صحبت ملے گی. بالکل بے شک. تو فرمایا علیک حدود الشرع، شریعت کی حدود کو لازمی پکڑ لو. والمخاصمۃ للنفس والہوى والشیطان وقران السوء، اور فرمایا تم پر لازم ہے دشمنی کرنا نفس سے، خواہشات سے، شیطان سے، اور برے ساتھیوں سے. یہ چار چیزیں، نفس تباہی پر کی طرف لے جائے گا، خواہشات تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، شیطان یہ تو ہے ہی کھلا دشمن، اور اقران السوء برے دوست یہ بھی آپ کو جو ہے برائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان چار چیزوں سے بچو، اور ان کی دشمنی یعنی انہیں اپنا دشمن سمجھو. اور دشمن کا مطلب ہے ان کی کوئی بات نہ ماننا، اس لیے کہ ان کی بھلی بات میں بھی کوئی نہ کوئی سازش ہوگی، کوئی نہ کوئی جال بنا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کے لیے مصیبت ہوگی، اس لیے کہ دشمن کا بھلا کسی حال میں نہیں چاہتا. تو یہ تمہارے دشمن ہیں، سو ان کی کبھی نہیں سننی. جس دن سن لی تو بیڑا غرق کر دینا یہ سننے. تو فرمایا المؤمن لا یزال فی جہادیہ، مومن، بندہ مومن وہ ہمیشہ جہاد پر رہتا ہے. وَلَا يَنْكَشِفُ رَأْسَهُ عَنِ الْخُوضِ، اور وہ خود سے کبھی بھی اپنا سر نکالتا ہی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ تیار رہتا ہے. لَا يَتَغَمَّدُ سَيْفًا، نہ ہی اپنی یہ تلوار کو اپنی سیف میں میان میں رکھتا ہے. لَا يَتَعَرَّ ظَهْرَ فَرْسِ، نہ ہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ ننگی کرتا ہے، یعنی ہمیشہ اس پر سوار رہتا ہے. عَلَىٰ قُرْبُوسِ سَرْجِهِ يَنَامُ، اور اگر اسے تھک بھی جائے، نیند بھی آ جائے، تو وہیں لکڑی پر ٹیک لگا کے سو جاتا ہے، اترتا نہیں ہے. کیوں؟ نوم القوم غلبۃ، اصل میں یہ جو اس قوم کا غلبہ، یہ جو تقوی والی قوم ہے، اس قوم کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ان کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے، غلبہ حال کی وجہ سے. عقلہم فاقۃ، ان کا کھانا فاقہ ہوتا ہے. کلامہم ضرورۃ، اور ان کا کلام ضرورت ہوتا ہے. الخرس دابہم، اور ان کا طریقہ گنگا ہونا ہوتا ہے، وہ گنگے بنے رہتے ہیں. وَإِنَّمَا قَدْرُ رَبِّهِمْ يُنْتَقُهُمْ فِعْلُ اللَّهِ يُنْتَقُهُمْ، فرمایا پھر وہ بولتے ہیں تو اللہ کی تقدیر سے بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں تو ان کا رب انہیں کہتا ہے تو وہ بول دیتے ہیں، ورنہ وہ بولتے ہی نہیں. اور آپ دلیل دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے گنگے ہیں نا. اب سوال ہوا حضور، یہ سوال بھی اس کا جواب ساتھ میں دے رہے ہیں. سوال ہوا نا گنگے تو بولتے پھر کیسے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ گنگے ہیں تو بولتے کیسے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی بولتے ہیں جیسے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہاتھوں کو بولے گا، ہاتھ بولنے شروع کر دیں گے.
پاؤں کو بولے گا پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. تو فرمایا کہ جو ہے وہ یحرک منتکم فی الدنیا کما ینطق الجوار غدا یوم القیامہ, جس طرح قیامت کے دن آپ کے اعضاء بولیں گے اسی طرح یہ بھی بول پڑتے ہیں گونگے ہو کر بھی, کیونکہ اللہ کہتا ہے بولو. واہ واہ واہ. اللہ کہتا ہے بولو. تو اللہ رب العزت جس طرح پتھروں کو حکم دیتا ہے, پتھر نہیں بول پڑتے, جانور نہیں بول پڑتے. حضور کے زمانے میں ایسا کثرت سے ہوا کہ جانور بول پڑتے. فرمایا اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے تبھی وہ بولتے ہیں, ورنہ وہ ویسے گونگے بنے رہتے ہیں. اور فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کو نطق کے اسباب خود مہیا کرتا ہے تبھی وہ بولتے ہیں. جیسے مثال حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اذا اراد الامر, جیسے اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق تک اپنا کلام پہنچائے, اپنی مخلوق تک نظارت یعنی ڈرانا اور بشارت خوشخبری دینا پہنچائے, تو اللہ رب العزت نے حضرت انبیاء کو کہا بولو. فانطق الانبیاء والمرسلین, وہ بولنے لگے. فلما قبضہم, پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت انبیاء کو اٹھا لیا تو ان کے قائم مقام ان کے جو ہے علماء کو کر دیا, ان کے نائبین کو کر دیا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب جب حضرات انبیاء چلے گئے تو اب وہ جو تبلیغ کے لیے حضرات انبیاء کو حکم تھا کہ اب تم بولو, اب یہ بولتے ہیں. اب یہ, اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ابتدائی دور دیکھیں تو وہ خود یہ بات فرماتے تھے کہ میرا دل لگتا تھا جنگلوں میں وہ عبادت میں ہے, دل چاہتا ہے فرصت کے پھر وہی رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, بس وہ محبوب میں گم, محبوب کا ذکر دل نہیں کرتا تھا شہروں میں جائے. یہ تو رب کا حکم آیا کہ عبد القادر ہم چاہتے ہیں تیرے ذریعے مخلوق کو فائدہ پہنچے تو واپس آ جائے. واہ واہ سبحان اللہ. ورنہ ان کا من کہاں, وہ کیوں بولیں کسی کے سامنے جو ہر وقت اپنے رب سے بولتے ہوں. اس لیے وہ پھر ان کو بلوایا جاتا ہے. اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کے جو بیٹے تھے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ پڑھ کر آئے نئے, تو انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خطاب کروں. تو انہوں نے بڑا عالمانہ بڑا فاضلانہ خطاب کیا, لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے, ویسے ہی بیٹھے رہے, کوئی ان کے اندر ہیجان نہیں تھا. حضور سیدی غوث اعظم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, اس ایک جملے سے پورا ماحول ہی بدل گیا, وجد کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب اترے تو حضرت عبد الرزاق نے عرض کیا حضور غوث اعظم سے کہ میں نے اتنا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب کیا اور لوگ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ان کے آنسو بہے, نہ ان کے اندر کیفیات پیدا ہوئیں, لیکن آپ کے ایک جملے سے کیفیات پیدا ہوئیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا تم بولتے ہو یہاں سے, زبان سے, واہ 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 واہ, تمہارا بولنا زبان سے ہوتا ہے, ہمارا بولنا دل سے ہوتا ہے. تم اپنی مرضی سے بولتے ہو, ہمیں بلوایا جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ, بے شک بے شک, ہمیں بلوایا جاتا ہے. تو اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ویور جیسے کہ آپ نے جانا حضور سیدی غوث پاک کی مزید ارشادات کے اندر مفتی صاحب نے ہمیں کتنا زبردست بیان دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, تمام امت مسلموں کو تقوی نصیب فرمائے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے چینل نظامی اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم, اللہ حافظ.